بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام وبارك على النبي الأمي العربي القرشي الابتهامي السيد القرآن. اچانک سے لائٹ بند ہو جائے تو انسان کی گاڑی نہیں چلتی، وہی روک دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو تو اس کے دل میں ایمان کام نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کے دل میں تاریکی ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حسینی بنے تو ہمیں خالی فضائل نہیں بلکہ کردار اہل بیت، اقوال اہل بیت اور اقوال اہل بیت کے بعد میں سیرت اہل بیت اور اعمال اہل بیت کو دیکھنا چاہیے کہ اعمال اہل بیت کیا ہے. وَسَفِینَةُ النَّجَاةِ، نجات کی کشتی ہے. بھئی یہ پوری حدیث اگر میں پڑھوں قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ کشتی قیامت تک کے لیے ہے. لیکن ایک حدیث سنانے کے بعد میں انشاءاللہ ربط مسائل کی طرف کہ معصوم نے فرمایا تو کیا ہوتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے بڑے بڑے مقرب فرشتوں کو، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جانے کے بعد میں ان کے آنسو، کیا ان کے آنسو لے کر آؤ. اچھا پھر ہوتا کیا ہے ان آنسوؤں کا؟ معصوم نے فرمایا کہ جب وہ آنسو آتے ہیں تو اللہ انہیں حوض کوثر میں شمار کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے. کہا جب اس میں ملا دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ جب اس میں مومن کے آنسو مل جاتے ہیں تو اس کی مٹھاس میں اور اس کے ذائقے میں 1000% سے زیادہ جو ہے اس میں مٹھاس آ جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے. تو آپ یہ مت سوچئے کہ یہ ہمارے آنسو نکلتے ہیں تو بیکار جاتے ہیں. یہ بیکار نہیں جاتے بلکہ یہ آنسو بڑے کام کی چیز ہیں. اس لیے کہ جو آنسو حوض کوثر کے پانی کو بدل دے، کیا وہ ہماری قسمت کو نہیں بدلیں گے؟ وہ ہماری قسمت کو نہیں بدلیں گے. یہ کوئی کتابت میں یہ معصوم کی حدیث سنائی ہے میں نے، وہ ہماری قسمت بدلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بس یہی ہے کہ ہم آمادہ ہوں. اور یہ آنسو کس کی یاد میں نکلتے ہیں؟ جسے حسین کہتے ہیں، جسے حسین کہتے ہیں. اور حسین کون ہے؟ کہ جس نے مدینے کو چھوڑا اور مدینہ چھوڑنے کے بعد میں مکے میں آئے، مکے کو چھوڑا، وہی حسین 8 تاریخ کو، وہی حسین جب کربلا پہنچے تو امام نے بنی اسد والوں کو بلایا، امام نے بنی اسد والوں کو بلایا. اور بلانے کے بعد میں امام کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں. بس جیسے یہ جملے سنے کیسے کرب و بلا کہتے ہیں، امام نے فرمایا ہمارے خیمے یہی لگیں گے، ہمیں یہی رکنا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم یہاں نہ رکو، اس لیے کہ اللہ کا جو ولی آیا ہے اس نے مصیبتیں برداشت کی ہیں. حضرت و تاریخ نے کہا کہ ایک بار جیسے یہ قافلہ رکا تھا وہاں سے مٹی اڑی، زینب کے اوپر پہنچی. زینب نے کہا اے بھائی یہاں سے جلدی پوچھ کیجئے. کہا کیا ہوا؟ اے زینب کیا ہوا؟ کہا یہاں کی مٹی میں آپ کے خون کی خوشبو مہک رہی ہے. حضرت اور اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا انشاءاللہ. کہا یہاں کے خون میں آپ کے خون کی بو آ رہی ہے. میں حسین ابن علی ہوں. ہم 10 محرم تک یہی پہ رہیں گے. 10 محرم میں ہم شہید کر دیے جائیں گے. 10 میں ہم شہید کر دیے جائیں گے. جب ہم شہید کر دیے جائیں اور ابن زیاد کا لشکر چلا جائے تو تم آنے کے بعد میں اللہ اکبر، آنے کے بعد میں ہمیں دفن کر دینا. وہ چل پڑے. مولا نے فرمایا کہ اپنی خواتین کو بھیج دینا. ابھی تک
ازادارو تاریخ نے لکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے. اب امام نجیب جملہ کہا اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے نہ آئے, اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے نہ آئے, تم کھیلنے کے بہانے سے آنا, بات کو اٹھانا, ہمارے اوپر ڈال دینا. عزادارو اسی کی یاد میں آج آپ جمع ہوئے ہیں. یا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, یا چھوٹے چھوٹے بچے انہی بسی بنی اصل کی یاد منا رہے ہیں. اگر ہم ہوتے اس وقت تو تمہارے بچوں کے ساتھ بنی اصل والوں اگر ہوتے نا تو تمہارے بچوں کے ساتھ میں ہمارے بچے ہوتے, تمہارے ساتھ میں ہم ہوتے, تمہاری خواتین کے ساتھ میں ہماری خواتین ہوتی, ہم بھی دفن کرنے کے لیے جاتے. عزادارو جب بنی اسد والے چلے گئے اس کے بعد میں امام 10 محرم تک کربلا میں, اور کربلا میں ایک وقت آیا کہ 10 محرم آ گئی. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ امام کے ساتھ میں ایک ایک چاہنے والا آ رہا ہے, ایک ایک چاہنے والا آ رہا ہے. عزادارو آپ تابوت تو اس کے اٹھاؤ گے نا جس کا کوئی تابوت اٹھا آپ تابوت اٹھاؤ گے, لیکن جس کا تابوت اٹھانے والا نہیں تھا. ہاں ایک ضرور تھا کربلا میں جس نے 71 جنازے اکیلے اٹھا. عزادارو انہی تابوتوں میں سے پہلا نام ہے آدم بن امیہ عبدی, امیہ بن سعد تائی, بشر بن عمر حضرمی, جابر بن حجاج. عزادارو یہ امام کے چاہنے والے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں, ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں, اور یہ کربلا کے میدان میں جب جاتے ہیں نا تو واپس نہیں آتے. اور واپس کون لے کے آتا ہے انہیں حسین مظلوم اپنی آواز. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر جنازے کو اٹھانے والا الگ ہے, ہر تابوت کو اٹھانے والا الگ ہے. اب سوچ کے دیکھیں آپ کھائے ہوئے ہیں, آپ نے پانی بھی پیا ہے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ تابوت اٹھا رہے ہیں, لیکن ہائے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا, وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اکیلے جنازے میں جنازے اٹھا رہا ہے. عزادارو جابر بن حجاج کے بعد میں جبلہ بن عمر شیبانی ہے, جنادہ بن کعب ہے, حارث بن نحان, حارث بن امرؤ القیس, حباب بن حارث, حباب بن عامر تمیمی, حجاج بن زاہد سعدی, حلاس بن ناصبی, اور ان کے بعد میں زائد عمر راسبی. عزادارو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تابوت اٹھ رہے ہیں, اٹھانے والے موجود ہیں, لیکن یہاں پر کمی آنے والی نہیں ہے. یہاں پر تو سب موجود ہیں, لیکن جب حسین کے لشکر سے کوئی ایک بھی شہید ہوتا تھا تو آواز آتی تھی اب 71 بچے, اب 70 بچے, اب 69 بچے, یعنی ایک بھی کم ہو جائے تو گنتی میں آتا تھا. اب ہم نے تمہیں کو مار دیا. آپ جن کے جنازے اٹھا رہے ہیں حباب بن عامر تمیمی, حجاج بن زاہد سعدی, حلاس بن عمر راسبی, زائر بن عمر راسبی, زہیر بن حسمی, زہیر بن سلیم, سعد بن حارث, سوار بن منعم حمدانی, شعیب بن مالک. جان دو یہ کون ہے؟
جانتے ہو نا یہ کون ہے؟ یہ سب کے سب انصار امام ہیں، یہ امام کے چاہنے والے ہیں۔ عزادارو، میں بھی جملہ کہوں کہ یہ امام کے انصار ہیں۔ حسین تو لاشا اٹھا کر لاتے ہیں، حسین لاشا لے کر آتے ہیں، لیکن جب لاشا آتا ہے نا تو اس کو رونے والا کون ہے؟ اس لیے کہ ان کے گھر کا کوئی نہیں آیا تو زینب نے آواز بڑھ کے دی، اے حسین تو لاشیں اٹھا کر لا اور میں ان پر بہن بن کر رو گی، میں ان پر بہن بن کے روتی ہوں۔ عزادارو، لاشیں پہ لاشیں آ رہے ہیں، لاشیں پہ لاشیں آ رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ جب 2-4 لاشیں کسی گاؤں میں، کسی شہر میں ایک بار اٹھ رہے ہوں تو اس شہر کی حالت کیا ہوتی ہے، اس گاؤں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہر گھر میں رونا ہوتا ہے، ہر گھر میں پیٹنا ہوتا ہے، ہر آدمی گریا کرتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ جب پوچھے کیا ہوا تو ہر ایک کو یہی کہتا ہے کہ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، ایک دن میں 4-5 موتیں، لیکن ارے کربلا میں حسین کے 72 ساتھیوں میں ایک دن میں 72 لاشیں۔ بس ان کے بعد میں جو ہے جناب زہیر بن سلیم، سعد بن حارث، سوار بن منعم حمدانی، شعیب بن مالک عبدی، زرغام بن مالک، عامر بن سلیم عبدی، عبد الرحمن بن مسعود تمیمی، عبداللہ بن یزید سبیت عبدی۔ اس کے بعد میں جو ہے عقبہ بن سلم، عمار بن یاسر، سمامہ، یہ سب کے سب امام کے چاہنے والے امام سے رخصت لیتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہمیں جانے کی اجازت دیجئے، ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام اجازت دے رہے ہیں، ہر ایک آتا ہے مولا اجازت دیجئے، ہر ایک آتا ہے مولا جاننے کی اجازت دیجئے۔ عزادارو، یہ آتے ہیں، یہ آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے لڑتے لڑتے گرتے ہیں تو ایک ہی آواز دیتے ہیں، السلام علیکہ یا عباد اللہ، اے عباد اللہ، ہمارا سلام آخر قبول کیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو، امام جواب سلام دیتے ہیں، لیکن خالی جواب سلام نہیں دیتے، امام دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں لاشیں کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں۔ عزادارو، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کسی بچوں کے جنازے نہیں ہیں، یہ بچوں کے جنازے نہیں تھے، بلکہ کس کے جنازے ہیں؟ کوئی 50 برس کا ہے، کوئی 60 برس کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 30 برس کا ہے۔ تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جنازے کیوں ہیں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ میدان میں جاتے تھے دشمن اتنا مارتا تھا کہ لاشیں پامال ہو جاتے تھے، لاشیں پامال ہو جاتے تھے۔ ان کے بعد میں عامر بن سلیم عبدی، عبد الرحمن ابن مسعود تمیمی، عبداللہ ابن یزید سبیت عبدی، عقبہ بن سلم، عمار بن سلام حمدانی، عارف بن عبداللہ ابن عمر شیبانی، مسعود بن حجاج، مسلم بن کثیر ازدی، منہج بن سہم تمیمی، نصر بن نعزر، نعیم بن اجلان، یحییٰ بن جان بن عامر، یہ سب کے سب امام کے پاس میں جا رہے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اب ہم سے اس لشکر میں رکا نہیں جاتا، اب ہم سے کربلا میں رکا نہیں جاتا۔ میں سوال کروں، کس وجہ سے نہیں رکا جاتا؟ کس وجہ سے جانا چاہتے ہو؟ تو ہر ایک کی آواز ایک ہی آئے گی کہ یہ جو سن رہا ہے نا، العطاش، العطاش، ہم سے یہ پیار کی آواز نہیں سنتی۔ حضرات،
پیاسوں کی آواز سے نہیں سنی جاتی. ہمیں جانے کی اجازت دیجیے, ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے. عزاداروں یہ سب تو چلے جاتے ہیں, لیکن ان کے جانے کے بعد میں حسین کے لشکر میں کمی آ جاتی ہے. میں ایک سوال جناب زینب سے کروں, اے شہزادی, 4 محرم کو آپ نے حسین سے کہا تھا, اے آقا, اے میرے بھیا, دشمن کی فوج پر فوج آ رہی ہے, کیا آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے؟ حسین نے حبیب کو خط لکھ دیا تھا, لیکن زینب اب حسین کسے بلائے, سب تو جا چکے ہیں. اس کے بعد میں جناب حبیب ابن مظاہر اسدی, جانتے ہیں یہ حبیب کون ہے؟ یہ حبیب وہ ہے کہ جسے حسین سے بڑی محبت تھی, بچپنے سے محبت تھی. حسین آگے آگے چلتے تھے اور یہ پیچھے پیچھے خاک حسین کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے. اب سوچ کے دیکھیں کتنی محبت ہوگی. جب حسین نے مکہ مدینہ چھوڑا, مکے آئے تو لوگوں نے خط لکھے. جب لوگوں نے خط لکھے ہیں تو یہ حبیب وہ ہیں کہ جس نے مسلم کا استقبال کیا تھا. یہ کون ہے کہ جس نے مسلم کا استقبال کیا تھا کوفہ میں, اور کوفے میں حسین کی بیعت, حسین کے لیے بیعت مسلم کے ہاتھوں پر کی تھی. عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار جب 4 محرم آئی, دیکھا یزید کی فوج پہ فوج آ رہی ہے, تو زینب نے کہا بھیا کسی کو بلا لیجیے, میرے آقا کسی کو بلا لیجیے. آقا نے بلایا. معلوم ہے کس سے بلایا؟ کہا میں اپنے حبیب کو خط لکھتا ہوں. عزاداروں حبیب کو خط لکھا, حبیب کو خط لکھا. حبیب کہاں پہنچے؟ حبیب کھانا کھا رہے تھے. حبیب کھانا کھا رہے تھے. اس میں حسین نے کیا لکھا تھا؟ حبیب اگر ہو سکے تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا. اور زینب کی طرف سے ایک جملہ لکھا تھا, اے زینب, زینب کی طرف سے لکھا, حبیب میں تنہا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ میں علی کی بیٹیاں بھی ہیں. حبیب نے یہ جملہ پڑھا, سر و سینے کو پیٹا, خط کو لیا, بیوی کے پاس میں گئے. اے بیوی, اے بیوی, مجھے حسین نے خط لکھا ہے. جیسے ہی پوچھا نا کہ حسین نے خط لکھا ہے, تو ایک بار پوچھا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے. حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے. جب یہ کہا کہ حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے, ایک بار حسین نے حسین کی مدد کے لیے کہا تو حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے. ایک بار تاریخ کہتی ہے کہ بیوی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا بیوی ارادہ یہ ہے کہ تو بیوہ ہو جائے گی. حضرت جیسی جملہ کہا نا کہ تو بیوہ ہو جائے گی. ایک بار بیوی نے کہا بس عزادار جناب حبیب کے جب یہ خط پہنچا, جناب حبیب نے خط کو پڑھا. خط کو پڑھنے کے بعد اپنی جوزہ سے کہا کہ ارے فرزند رسول مجھے کرب و بلا میں یاد کر رہا ہے. عزادارو جناب حبیب کی یہ بات سنی تو جوزہ نے کہا کہ ارے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ارے کہا رائے کیا پوچھتے ہو, زہرا کا رال کربلا کے میدان میں اکیلا گرا ہوا ہے, یہ کو تنہا ہے, اور تم مجھ سے رائے لیتے بعد جناب حبیب چلے عزادارو کربلا کی جانب. جب کربلا میں جناب حبیب پہنچے تو عزادارو کیا منظر ہے, یزید کے لشکر پہ جو لشکر آ رہے تھے, حسین کی طرف کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. بس عزادارو جب غبار اٹھنا شروع ہوا خیام حسینی کی جانب, جب یہ غبار اٹھا جناب حبیب قریب آئے, امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اور کہا بیٹا اکبر قریب آؤ, اے عباس بھائی قریب آؤ, کہا میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے, حبیب کا استقبال کرو. عزادارو جناب عباس بڑے حضرت علی اکبر
بڑھے دونوں نے بڑھ کر جناب حبیب کا استقبال کیا۔ عزیزانو جناب حبیب نے جب یہ منظر دیکھا آپ نے کہا آپ آقا زادے ہو اے ابو الفضل العباس، آپ میرے آقا ہو، مجھ غلام کا آپ استقبال کر رہے ہیں۔ عزیزانو پر جناب فرزہ آئی اور کہا ہے حبیب تجھے زہرا کی جائے زینب نے سلام کہا ہے۔ وہ حبیب نے امامہ پھینک لیا۔ اے فرزند رسول پر کیا وقت آ گیا کہ غلام زادوں کو آقا زادیہ سلام۔ عزیزانو ان کے بعد جناب حور ابن یزید الیاہی یہ وہ شہید ہے کہ جس شہید نے امام کا راستہ روکا تھا۔ عزیزانو تاریخ کہتی ہے کہ جب امام کا راستہ روکا تھا نا تو ایک بار حسین کے ساتھ میں آنے والی زینب نے ایک عجیب رونے کی آواز آئی تھی۔ عزیزانو تاریخ نے کہا، تاریخ کہتی ہے، تاریخ نے لکھا کہ جناب حور امام کو لے کر کربل آئے، اور جب کربل لے کر آئے ہیں نا تو بڑا عجیب ماجرا تھا، کیا ماجرا تھا؟ کہا ماجرا یہ تھا عزیزانو تاریخ کہتی ہے کہ جب کربلا میں آئے ہیں نا جناب حور تو تاریخ نے لکھا کہ حور نے اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا تھا اور حسین کی طرف آئے تھے، اور جب حسین کی طرف آئے تھے تو تاریخ نے لکھا کہ حور کے استقبال کے لیے علی اکبر بڑھے، عباس بڑھے، خود حسین بڑھے۔ تو ایک بار حور نے کہا مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ عزیزانو حور نے کہا مولا پہلے میرے بیٹے کو بھیجیے۔ عزیزانو بیٹے کو بھیجا۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی بیٹا گیا وہ ایک بار آواز دی، ایک بار حور جانا چاہتے ہیں۔ حسین نے کہا حور جوان بیٹے کا لاچار بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا۔ عزیزانو جیسی جملہ کہا نا تو تاریخ نے لکھا کہ حور رک گئے۔ میں کہوں مولا ابھی کچھ دیر آرام کیجئے، اے میرے آقا ابھی کچھ دیر آرام کیجئے، ابھی کچھ دیر کے بعد میں جب علی اکبر گرے گا وہ آپ کے ساتھ میں نہ ہوگا۔ عزیزانو حور کے بعد میں ابو سمامہ سیدہ ہوئی، ان کے بعد میں سعید ابن قین، زہیر ابن قین بجلی، یہ وہی صحابی ہے کہ جب امام نماز پڑھ رہے تھے تو تاریخ نے لکھا کہ اس وقت یہ امام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور جو تیر بھی امام کی طرف آتا تھا یہ اپنے جسم پہ لے لیا کرتے تھے۔ عزیزانو ان کے بعد میں سلیمان بن مزارب بن قین بجلی، ان کے بعد میں عمر ابن فضر نقاب، ان کے بعد میں نافع بن حلال بجلی۔ عزیزانو یہ امام کا کون سا صحابی ہے؟ یہ امام کا کون سا ساتھی ہے؟ جناب سلیمان بن مساوی ان کے بعد میں جناب نافع بن حلال بجلی، شوزب بن عبداللہ، عابس ابن ابی شبیب شاکری۔ عزیزانو جانتے ہیں یہ کون ہے عابس؟ یہ عابس وہ ہے کہ جب یہ جنگ کے میدان میں گئے تو تاریخ نے لکھا کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب کوئی تیار نہیں ہوا تو عزیزانو ایک بار حبیب نے اپنی ذرا اتاری، خود اتارا اور آواز لگائی کوئی ہے جو میرے سامنے آئے، لیکن آواز آئی یہ شیروں کا شیر ہے۔ عزیزانو ایک بار چاروں طرف سے گھیرا اور جب گھیر لیا ایک بار شبیب نیچے
السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو، ان کے بعد میں جناب جون ابو ذر غفاری کے غلام یہ امام کی خدمت میں آئے، مولا جانے کی اجازت دیجئے۔ عزادار امام کتنا غریبانہ جواب دیتے ہیں، اے جون تم تو ہمارے پاس میں آرام خواہ کرنے کی خاطر آئے تھے نا، لیکن اب تم بھی جانا چاہتے ہو، تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ ایک بار جون نے کہا، اے میرے مولا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا کالا خون؟ امام نے کہا جاؤ جون جاؤ۔ عزادارو جون بھی چلے گئے۔ ان کے بعد میں انس بن حارث اسدی، حجاج ابن مسروق جعفی، یہ امام کے مؤذن تھے جس نے آخری وقت تک امام کی اذان کہی۔ عزادارو، ان کے بعد میں زیاد بن عراب حمدانی، سعد بن حارث، عمر بن جندب حضرمی، قنب بن عامر، محمد بن خالد السداوی، زید بن مقفل جعفی، عبداللہ بن عمیر کلبی۔ ان کے بعد مزدارو مسلم ابن اوسجہ ہے جن کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ عزادارو، ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ انہوں نے مسلم کی بیعت کی، اور مسلم کی بیعت کرنے کے بعد میں جب یہ دیکھا کہ کوفے والوں نے مسلم کی بیعت کو توڑ دیا، عزادارو تاریخ نے لکھا کہ بس جیسے یہ دیکھا نا کہ انہوں نے بیعت کو توڑ دیا، مسلم شہید ہوئے، ایک بار بازار کوفہ میں گھوم رہے ہیں، کیا عجیب دیکھا کہ لوگ تلواریں خرید رہے ہیں۔ عزادارو، جس سے بھی پوچھتے کیا کرو گے، کہا حسین کو مارنے جائیں گے، حسین سے لڑنے کے لیے جائیں گے۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا کہ سب جا رہے تھے، ایک بار مسلم نے اس جا چھپتے چھپتے امام کے لشکر میں پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے صدائے اللہ اکبر بلند ہوئی۔ عزادارو، میں سوال کروں کہ جب کوئی کہیں جاتا ہے نا تو اس کی خاطر کی جاتی ہے، پہلے پانی پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں کچھ اور دیا جاتا ہے، لیکن آج حسین کی غربت، حسین کی غربت، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، حسین کے پاس میں پانی نہیں ہے۔ ان کے بعد میں بشیر بن عمرو حضرمی، عزادارو، یہ بھی امام کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں انہوں نے بھی اجازت لی، اے میرے مولا ہمیں بھی اجازت دیجئے۔ عزادارو، جب یہ بھی چلے گئے نا، اب امام کے پاس میں کوئی نہیں بچا، صرف خاندان والے بچے ہیں، اور جب خاندان والے بچے ہیں اب بنی ہاشم آنے شروع ہوئے۔ اے مولا، انصار تو چلے گئے، سعدی چلے گئے، اب ہمیں بھی اجازت دیجئے۔ عزادارو، مسلم کا یتیم عبداللہ امام کی خدمت میں آئے، اے میرے مولا اجازت دیجئے، محمد بن عبداللہ بن جعفر، اور بن عبداللہ بن جعفر۔ عزادارو، کیا بیان کرو، جب شب عاشور تھی تو ایک بار زینب نے کہا تھا، اے اونو محمد، اے اونو محمد، کل شہادت کا دن ہے،
روز عاشور آیا بچے ماں کی خدمت میں آئے ماں نے پوچھا ابھی تک زندہ ہو بچے کہتے ہم تو ماموں کے پاس میں گئے لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے عزاداروں تاریخ نے لکھا ایک بار زینب لے کر آئی اے حسین یہ میری طرف سے دونوں بچے پہنچ گئے عزاداروں دونوں بچے پہنچ گئے کہاں پہنچے ہیں دونوں بچے جنگ کے میدان میں جنگ کی دونوں گرے تاریخ نے لکھا حسین دونوں بچوں کو لے کر آئے اور جب بچے آئے ہیں نا تو تاریخ نے لکھا کہ حسین نے ایک طرف ایک بچے کو دوسری طرف دوسرے بچے کو لٹایا خود بیچ میں لیٹ گئے کبھی یون کو پیار کرتے ہیں کبھی محمد کو پیار کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اے زینب تو نے پوری نسل حسین پر فدا کر دی حضرت اور ان کے بعد عبد الرحمن بن عقیل جعفر بن عقیل عبداللہ بن عقیل محمد بن مسلم بن عقیل ان کے بعد میں محمد بن ابی سعید بن عقیل حضرت ان کے بعد میں قاسم حسن کا یتیم امام کی خدمت میں آیا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے